السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اتحاد جو ہے امت کا وہ بہت ضروری اور اہم ہے، خاص طور سے بر صغیر میں یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے اکثر اختلافات ہوتے رہتے ہیں امت کے بیچ میں۔ اختلاف علمی ہو وہاں تک بات صحیح ہے، مگر دشمنان اسلام جو ہیں وہ بھرپور کوشش میں رہتے ہیں کہ امت کے بیچ اختلاف ہو، شیعہ سنی اختلافات ہوں اور فسادات ہوں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تو یہ بہت سنگین مرحلہ ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے علماء یعنی شیعہ علماء، شیعہ مراجع بار بار اتحاد کی طرف دعوت دے رہے ہیں امت کو، اور سنیوں میں بھی جو اب کچھ سمجھدار علماء ہیں وہ بھی اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ضروری ہے۔ اتحاد کے معنی کیا ہے؟ اکثر علماء، چاہے وہ شیعہ علماء ہوں یا سنی علماء ہوں، وہ اس چیز کے بارے میں بھی لوگوں میں مبہم پیدا کرتے ہیں، یعنی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اتحاد کو لے کے، اور کہتے ہیں کیا ہم ان سے اتحاد کر لیں۔ دیکھیے، اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے۔ علمی اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف بھی ہے۔ ہمارے علماء ہوں یا کسی بھی فرقے کے علماء ہوں جو اتحاد پہ بات کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کامن پوائنٹس ہیں ان پر ہم لوگ ایک رہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں خیال کریں، ان چیزوں کے بارے میں باتوں کو عام کریں، اور جو اختلافی چیز ہے اس کے بارے میں علمی تبادلہ خیال انجام دیں۔ اگر مجھے کوئی چیز دوسرے فرقے کی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو میں علمی گفتگو کروں گا، اس سے دلیل کے طور پہ یا علم کے طور پہ اس سے پوچھوں گا کہ آپ یہ جو مانتے ہیں یا آپ یہ جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں۔ یہ ہر طرف کے لیے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو۔ مگر دوسری طرف کیا ہے، جو دشمن ہیں اور ان کے کچھ اعلی کار لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر جو ہیں دوسرے فرقے کے لیے جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یا ان کا طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا کسی بھی بات کرنے کا۔ تہذیب ضروری ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور اتحاد جو ہے وہ قرآنک تصور ہے، اتحاد قرآنی تصور ہے۔ اتحاد جو ہے وہ اہل بیت کی سیرت سے ثابت ہے۔ کیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو درس نہیں دیتے تھے؟ کیا قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں نہیں کہا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں مت بٹو، مت اختلاف کرو، تفرقہ مت کرو، معاف کیجیے گا، تفرقہ مت کرو۔ تو تفرقے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ دشمنی ہوتا ہے، اور قرآن میں وہ پوری آیت ہے کہ تم لوگ جو ہو آگ کے کنویں کے پاس پہنچ گئے تھے اور اللہ نے جو ہے تمہیں بچا لیا اور ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ تو جو کامن پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ذکر کرنا، اس پر ایک ہونا، اور ایک جیسی باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت اختلافی باتوں کے، مگر اس کے باوجود ہمارے یہاں جیسے شیعوں کے یہاں مرجع کرام کہہ کے تھک گئے، مگر کچھ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے جان بوجھ کے بدتمیزی کے طور پہ جو ہے دوسروں کے جو بھی مقدسات ہیں ان کے لیے باتیں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسروں میں بھی، سنیوں کے یہاں بھی کچھ لوگ باقاعدہ فنڈیڈ ہیں اور ان کا کام ہے شیعوں کی تکفیر کرنا۔ شیعوں کے یہاں جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں یا مختلف رسمیں جن کا کوئی تصور نہیں ہے وہ انجام دینے والے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں، ان کے بارے میں شیعہ کا کفر کا فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کور بلیفز کو دیکھیے، اور کسی فرقے کے بارے میں جاننا ہے تو اس کی صحیح، مستند اور معتبر اور ایتھنٹک بکس کو پڑھیے، اور ان کے ایتھنٹک علماء کو سنیے یا ان سے جانیے۔ اتحاد بہت ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس سے دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ آپ کے خلاف ابھی بھی جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں، اس لیے جو ہے قرآن کو مانتے ہوئے، جو قرآن کا حکم ہے، قرآن سب مانتے ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ، تو
اس نظریے کو اپنے سامنے رکھیں اور اختلاف علمی رکھیں، کوئی دقت نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے علمی، مگر تفرقہ نہ کریں اور نہ بدتمیزی کریں ایک دوسرے فرقے کے بارے میں۔